یہ ایک نیا سبجیکٹ ہے جو ہے ہولینس. ہولینس کا مطلب ہے پاکیزگی. سب اس کے آغاز میں ایک حوالہ ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم پڑھیں. عبرانیوں 12واں باب. اچھا ہوگا اپنی اپنی بائبل اگر آپ کھول لیں اور اس کو ہم سٹڈی کریں. وہ جو پیچھے میرے خیال میں پنکھا چل رہا ہے نا اس کو بند کر. وہ جو پیچھے والا پنکھا ہے بٹن ایک سینٹر والا جو بٹن ہے نا اس کو آف کریں گے تو یہ آف ہو جائے گا. ادھر 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 سے ہاں یہ والا ادھر سے یہاں سے سینٹر والا. ہاں بس ٹھیک ہوگا. عبرانیوں 12واں باب آیت نمبر 14. عبرانیوں 12واں باب آیت نمبر 14. سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا. سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہیں دیکھے گا. اب یہ بہت ضروری ایلیمنٹ ہے, بہت ضروری ٹیچنگ ہے جس موضوع کو آج ہم سٹڈی کرنے لگے ہیں. اگر بائبل کہتی ہے اس پاکیزگی کے طالب رہو, فالو پیس ود آل مین اینڈ ہولینس, تو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہیں دیکھے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر پاکیزگی نہیں ہے تو ہم خدا کو دیکھ نہیں پائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک اور حوالہ بھی ہے جس کو ہم اکثر پڑھتے ہیں, وہ ہے یوحنا 3 باب 3 آیت سے لے کر 5 آیت تک. جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. دیکھ نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکیں گے. لیکن جتنا ضروری نئے سرے سے پیدا ہونا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کو ہم دیکھ سکیں, پیدا ہونے کے بعد اگر ہم پاکیزگی میں زندگی بسر نہیں کریں گے, پاک نہیں ہوں گے, تو خدا کو پھر بھی ہم دیکھ نہیں پائیں گے. تو دونوں ضروری. اس کا مطلب ہے نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد خدا کے ساتھ چلنا, پاکیزگی میں زندگی بسر کرنا انتہائی ضروری ہے. صرف نئی پیدائش پر اگر بات رک گئی تو کام نہیں بنے گا. اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہیں دیکھے گا. سو پاکیزگی مسٹ ہے, ویسے میرے خیال میں مسٹ ہے, لازمی ہے. حوالہ ہم نے پڑھا ہے عبرانیوں 12واں باب آیت نمبر 14. اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہیں دیکھے گا. نئی پیدائش دراصل خدا کے ساتھ چلنے کا آغاز ہے. جب آپ توبہ کرتے ہیں, جب آپ پانی سے بپتسمہ لیتے ہیں, جب آپ پاک روح سے معمور ہوتے ہیں, یہ کیا ہوا ہے؟ سٹارٹ, آغاز. نئی پیدائش کیا ہے؟ آپ کا آغاز ہے. لیکن اس آغاز کے بعد آپ کو پاکیزگی میں زندگی بسر کرنی ہے, ہر روز پرانی نیچر کو تابع کرنا ہے, اور مسیح کی مانند بننے کے سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے آگے بڑھنا ہے. بینگ لائک کرائسٹ, ویسا ہی ہمارا مزاج ہونا چاہیے جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. ہمیں ہر روز اپنی مرضی کو پیچھے کرنا ہوگا اور خدا کی مرضی کو آگے رکھنا ہوگا. اس کا مطلب ہے نئی پیدائش پر آغاز ہوا ہے
لیکن اس کے بعد ہم نے مسلسل پاکیزگی کے عمل کو جاری رکھنا ہے. یہ اینڈ نہیں ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی ایک آیت جو میرے دل میں آتی ہے وہ ہے آموز کی کتاب. یہ حوالہ اگر آپ کھول کر رکھیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر دو شخص باہم متفق نہ ہوں تو کیا وہ اکٹھے چل سکتے ہیں؟ آموز میں یا ہوسیہ میں ہے؟ آموز میں. اگر دو شخص باہم متفق نہ ہوں تو کیا وہ اکٹھے چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے. میرے خیال میں یہاں پہ نہیں ہے. آموز 3:3 ہے. پڑھیے کیا لکھا ہے. اگر دو شخص باہم متفق نہ ہو تو کیا اکٹھے چل سکیں گے؟ اس کا مطلب دو لوگوں کا اکٹھے چلنا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ متفق ہوں. اب خدا جس کے ساتھ ہم نے چلنا ہے وہ خدا پاک ہے. حوالہ ہے پہلا پطرس 1 15 اور 16 آئے. جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. اس حوالے ہاں جی لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں. خدا کیا ہے؟ پاک. اگر ہم متفق نہیں ہوں گے، آموز کی کتاب 3 باب آیت نمبر کیا تھی؟ 3. 3 باب اور 3 آیت کہتی ہے جب تک دو بندے باہم متفق نہیں ہوں گے اکٹھے نہیں چل سکتے. خدا پاک ہے، اگر آپ اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں پاک ہونا پڑے گا. ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. اس کا مطلب ہے ہی واکڈ ود گاڈ. اور دو اگر متفق نہ ہو تو اکٹھے چل نہیں سکتے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ ساتھ چلیں، پاک ہونا لازمی ہے. الٹیمیٹلی خداوند یسو آنے والا ہے اور آ کر وہ ایک کلیسیا ہے جس کو آسمان پر لے کر جائے گا، اور وہ پاک کلیسیا کو لے کر جانا گا، ناپاک کلیسیا کو نہیں. تیتس کے خط میں، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر افسیوں کے خط میں ایسی مقدس کلیسیا بنائے جو پاک اور بے عیب ہو. افسیوں 5واں باب اس کی 26ویں آیت 25 آیت سے اگر آپ شروع کریں تو زیادہ کلیئر ہوگا. کلیسیا کو دلہن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اے شوہرو تم بھی اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کی، اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف کر کے مقدس بنائے اور ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو. یسوع ناصری کیسی کلیسیا لینے کے لیے آنے والا ہے؟ جو پاک اور بے عیب ہو. اگر ہم پاک اور بے عیب نہیں ہوں گے تو اس کے ساتھ جا نہیں پائیں گے. سو کہنا میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ نئی پیدائش آغاز ہے، یہ اینڈ آف دا پروسیس نہیں ہے. اینڈ ہم نے ہر روز خدا کے ساتھ چلنا ہے، اس پاک روح کو جس کو خدا نے ہمیں دیا ہے اس کی رہنمائی میں چلنا ہے، اپنی مرضی کو سرنڈر کرنا ہے اور خدا کی مرضی کو اولویت دینی ہے. یہ ہے ہولینس. ہولینس پروسیس ہے، ایک دن کا کام نہیں ہے. ہولینس کیا ہے؟ پروسیس ہے، ایک عمل ہے. دن بدن ہم نے اس میں آگے بڑھنا ہے. 2 تھسلونیکیوں 2 باب اور 13 آیت.
لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو خداوند کے پیارو ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ۔ خدا نے ہمیں چنا ہی اس لیے ہے کہ روح کے ذریعے سے ہم پاکیزہ بنے۔ جو کون سی چیز ہے جو ہمیں پاک بنائے گی؟ خدا کا پاک روح۔ ویسے خدا جس چیز کو بھی ٹچ کرتا ہے وہ پاک بن جاتی۔ خدا باغ اس بیابان میں جلتی ہوئی جھاڑی میں اترا اور وہ پاک ہو گئی۔ خدا ہیکل میں اترا، وہ پاک بن گئے۔ جو بھی چیز خدا کو سے بلونگ کرتی ہے اٹ بیکمز ہولی۔ تو ہمیں جب خدا اپنا پاک روح دیتا ہے تو وہ ہمیں پاک بنا دیتا ہے۔ پھر اس روح کی رہنمائی میں ہم نے چلنا ہے۔ اس نے ہمیں ابتدا ہی سے چن لیا کہ روح کے ذریعہ سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات ہو۔ میرے خیال میں آپ کو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم نجات توبہ کرنے کے بعد، بپتسمہ لینے کے بعد، روح سے معمور ہونے کے بعد ایسے اب آزاد نہیں ہے کہ جیسے ہمارا دل چاہے ہم چل سکتے ہیں۔ نو، ہم نے پاکیزگی میں چلنا ہے۔ اب یہ جو میں تعلیم آج آپ کو دینے لگا ہوں، یہ جو سبجیکٹ ہم نے شروع کیا ہے، زیادہ تر دنیا کے لوگ اور بہت سے مسیحی لوگ بھی اس تعلیم کے مطابق نہیں چلتے، بلکہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے۔ بہت سے کلیسیا کے لوگوں میں اور دنیا میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا، لیکن جب تک کلیسیا پاک کلیسیا نہیں بنے گی آسمان کی بادشاہی میں جا نہیں سکتی۔ کیونکہ نئے سرے سے پیدا ہونا اگر ضرور ہے تو پھر پاکیزگی میں چلنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر دو متفق نہیں ہوں گے تو چل نہیں پائیں گے۔ اور الٹیمیٹلی مسیح یسوع پاک کلیسیا ہے جس کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ اس نے ہمیں چنا ہی اس لیے ہے کہ روح کے ذریعہ سے پاک بن کر حق پر ایمان لا کر ہم نجات پائیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خدا پاک ہے اور پاکیزگی خدا کا حکم ہے۔ کیا پڑھا ہم نے پطرس کے خط میں؟ پاک ہو جس طرح تمہارا بلانے والا خدا پاک ہے۔ بی یی ہولی، پاک ہو، یہ حکم ہے۔ یہ حکمیہ فکرہ ہے۔ جو کمانڈ سے شروع ہو نا، ورب سے، وہ حکمیہ فکرہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کرو، یہ حکمیہ فکرہ ہے۔ جب بائبل کہتی ہے نا پاک ہو جیسے تمہارا بلانے والا، یہ حکم ہے خدا۔ تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لے، یہ حکم ہے۔ توبہ کرو، یہ آرڈر ہے خدا کا۔ یعنی جو ورب سے جملے شروع ہوتے ہیں they are the commandments of God، اور پاکیزگی خدا کا آرڈر ہے۔ پاکیز ہونا لازمی ہے۔ ان حوالوں کو یاد رکھنا ہے۔ یہ ہے، اب ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تو ہے پاکیزگی کی اہمیت کیا ہے، پاکیزگی ضروری کیوں ہے۔ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں پاکیزگی کی ڈیفینیشن کیا ہے، واٹ از ہولینس۔ یہ اگر لکھ لیں حوالے آپ بچے، ہاں نہیں، یہ ایک بیٹی لیٹ آئی ہے، جلدی جلدی یہ لکھ لو۔ یوحنا 3 باب 3 آیت سے 5 آیت تک بتاتی ہے، میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں، نئی پیدائش آغاز ہے۔ جب تک یہ نہیں کریں گے خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن پاکیزگی پروسیس ہے اور ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر بھی ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ کیا پڑھا ہے عبرانیوں 12 باب کی 14 آیت میں؟ اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا۔ پھر ہم نے دیکھا ہے خدا پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ پہلا پطرس 1 باب 15 اور 16 ہے، پاک ہو جس طرح تمہارا بلانے والا خدا پاک ہے۔ پھر خدا کی نیچر کیا ہے؟ What is God? What is the nature of God? خدا پاک ہے۔ پھر ہم نے آموس 3 باب کی 3 آیت کو پڑھا ہے،
اگر دو شخص باہم متفق نہ ہو تو چل نہیں سکتے. خدا پاک ہے, اس کے ساتھ اگر ہم نے چلنا ہے تو وی ہیو ٹو بی ہولی. کلیئر ہو گیا؟ اوکے. اب ہم نے دیکھنا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. ڈیفینیشن کا مطلب ہے تعریف. واٹ از ہولینس؟ جب کہا جاتا نا خدا پاک ہے تو اس کا مطلب ہے ایبسولیوٹلی وہ ہولی ہے, مورلی اخلاقی اعتبار سے وہ پاک ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, خدا پاک ہے. یعنی جو الٹیمیٹ معیار ہے نا پاکیزگی کا وہ خدا ہے. گاڈ از ہولی, خدا پاک ہے. انسانوں کی جہاں تک بات ہے کہ ہم نے بھی پاک بننا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے خدا کے اس کریکٹر اور مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہے, خدا کی مانند بننا ہے. اور اس کہتا ہے نا میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنوں. یعنی خدا پاک ہے لیکن انسانی اعتبار سے انسانوں کے لیے اس کی نیچر اور مرضی کے مطابق چلنا یا ڈھلنا پاکیزگی. وہ پاک ہے, جتنا زیادہ آپ اس کی مانند بننے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ پاک ہوتے ہیں. ویسے ہمارا گول کیا ہے؟ اس کی مانند بننا. مسیحی کا مطلب کیا ہے؟ کرائسٹ لائک کرائسٹ. مسیحی مسیح کے ہم شکل بننا. کیا لکھا ہے رومیو کے خط میں؟ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے, اس کے ہم شکل, تاکہ خدا کے بیٹے کے ہم شکل بن جائیں. بائبل کے اندر لکھا ہے ہم نے کنفارم ہونا ہے, چینج ہونا ہے اس کی مرضی کے مطابق. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہماری سوچ, ہمارے خیالات خدا جیسے ہو. تھنک لائک ہی تھنکس. اس کا مطلب ہے ہم نے محبت اس طرح کرنی ہے جیسے وہ کرتا ہے. ویسے یہ تو کوئی بہت زیادہ اونچا معیار نہیں ہو گیا لیکن ہے معیار یہی ویسے. We have to think like he thinks, love like he loves, اور ان چیزوں سے نفرت کرنی ہے جن سے وہ نفرت کرتا ہے. ان چیزوں سے نفرت جن سے خدا نفرت کرتا ہے. مطلب محبت بھی خدا کی طرح کرنی ہے اور نفرت بھی خدا کی طرح سے کرنی. آپ کو یاد ہے ایک دن چرچ میں نے اس موضوع پر بائبل سٹڈی دی تھی کہ تو نے بدی سے عداوت رکھی اور راستی سے محبت رکھی, اسی لیے خداوند تیرے خدا نے تجھے تیرے ساتھیوں سے زیادہ مزہ کیا. یاد عبرانیوں پہلے باب میں یہ لکھا ہوا ہے, hating the evil, loving the righteousness. تو آپ نفرت رکھتے ہیں ایول سے, بدی سے, محبت رکھتے ہیں راست بازی سے. خدا انسانوں سے محبت رکھتا ہے, ہمیں بھی رکھنی ہوگی. خدا راست بازی سے محبت رکھتا ہے, ہمیں بھی رکھنی ہوگی. ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے خدا سوچتا ہے. ویسے یہ ہے پریکٹیکل کرسچینٹی. پھر ایک آیت پڑھیں, فلپیوں 2 باب کی 5 آیت. ویسا ہی مزاج رکھو
مزاج ہے نا یہ مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. کئی دفعہ کہتے ہیں یہ بڑا تند مزاج ہے ہمیں غصہ آ رہا ہے لیکن ویسے ہماری نیچر ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے مسیح جیسا. جیسا مسیح ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی. پہلا کرنتھیوں 2:16 پڑھیے کیا لکھا ہے. خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے. عقل کا مطلب مائنڈ. جی. سو ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے مسیح جیسا. اس کی سوچ کی طرح. ہم میں مسیح کی عقل ہے. وی ہیو دا مائنڈ آف کرائسٹ. عقل, وزڈم, لو. بائبل میں پتہ کیا لکھا ہے؟ خدا کی محبت روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں ڈالی so that you can love like he loves. نفرت ویسے ان چیزوں سے کرنی ہے ویسے کرنی ہے جیسے خدا کرتا ہے. مزاج ویسا رکھنا ہے جیسا مسیح کا مزاج تھا. ان شارٹ گول کیا ہے؟ خدا پاک ہے اور ہم نے اس کی نیچر کی طرح ڈھلتے جانا ہے. اس کی مرضی کے مطابق ہم نے ڈھلتے جانا ہے. ہماری سوچیں اس کی طرح کی ہو جائیں. ہم محبت اس کی طرح رکھنے والے بن جائیں. نفرت ان چیزوں سے کریں جن سے وہ نفرت کرتا ہے. مزاج ہمارا خداوند یسوع جیسا بن جائے. یہ ہے اصل کرسچینٹی. پاکیزگی. ویسے پاکیزگی ضروری ہے, لازمی ہے. صرف شروع کر دینے کافی نہیں ہے, چلنا بھی ہے خدا کے ساتھ. اوکے, اب ہم اس کی ڈیفینیشن ہی جاری رکھیں گے لیکن ایک اور پہلو سے. یہ ہے سیپریشن فرام. آپ نے کچھ چیزیں ہیں جن سے سیپریٹ ہونا ہے, اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہے. اور ڈیڈیکیشن ٹو جو بائبل میں لکھا نا, ان میں سے نکل کر الگ رہو. پڑھیے کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے ان میں سے نکل کر کچھ چیزیں ہیں جن سے ہم نے علیحدہ ہونا ہے. سیپریٹ فرام سم تھنگ اور ڈیڈیکیٹڈ ٹو گاڈ. صرف علیحدہ ہی نہیں ہونا, کسی چیز کے ساتھ جوڑنا بھی ہے. ڈیڈیکیشن بھی ہونی چاہیے. ہولینس کا مطلب کیا ہے؟ علیحدہ کیے ہوئے, بلائے ہوئے, مخصوص کیے ہوئے لوگ. سیپریٹ. ہمارے لیے سارا کچھ ہی جائز نہیں ہے کہ یہ قربانی کا کوئی دعا کر کے جی کھا لو, کوئی مسئلہ نہیں. کچھ چیزیں ہیں جن سے ہم نے اوائڈ کرنا ہوگا, جن سے ہم نے سیپریشن اختیار کرنی ہوگی. اب یاد آیا دانیال کی کتاب میں انہوں نے کہا ہم اپنے آپ کو اس خوراک سے, شاہی خوراک سے جو آ رہی ہے اور اس مے سے, شاہی مے سے جو بادشاہ کے دسترخوان سے آتی ہے, اپنے آپ کو ناپاک نہیں کریں گے. یہ سیپریشن ہے. ایسے نہیں خدا ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. وہ سیپریٹ ہوئے. انہوں نے خدا کے علاوہ دوسرے بت کے سامنے, مجسمے کے سامنے جھکنے سے بھی انکار کر دیا. ہولینس کا سٹینڈرڈ ہے. ہولینس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سیپریشن فرام سین, سیپریشن فرام ورلڈ,
separation from worldly system, ٹھیک ہے, اور dedication to God for his service, for him, اس کی خدمت کے لیے, اس کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دینا اور دنیا سے اپنے آپ کو سیپریٹ کرنا. یہ ہے ڈیفینیشن اس اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ تھا. مثلا ایک لفظ آیا ہے احبار کی کتاب, اگر آپ پڑھیں 11واں باب 44ویں آیت, سبت ہوتا تھا, 6 دن کے بعد 7واں دن آتا, خدا نے کہا یہ سبت ہے, یہ مقدس ہے. کیا لکھا ہے؟ 7ویں دن کو اس نے مقدس ٹھہرایا. یہ سیپریٹ ہے کس کے لیے؟ میرے لیے. خدا نے کہا یہ میرے لیے ڈیڈیکیٹ ہے. اس کا مطلب ہے اس سبت والے دن آپ باقی دنیا کے کام نہیں کریں گے, جو کریں گے خدا کے لیے کریں گے. That's it. پڑھیے یہ آیت پڑھ لیں. کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں, اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا. ہاں, کیونکہ میں قدوس ہوں, سو تم کسی طرح کے رندے والے جاندار سے جو زمین پر چلتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا. ہاں, مجھے لگتا ہے دانیل اور صدر کو میثاق عبدالنبی نے یہ آیتیں پڑھی ہوئی تھی. جی انہوں نے کہا تم مقدس ہونا, اپنے آپ کو ایسے ایرا وغیرہ چیزوں سے ناپاک نہیں کر لینا. نو نو, یاد رکھنا میں خدا تمہارا خدا ہوں, میں پاک ہوں, تم نے بھی پاک ہونا ہے. سو بنی اسرائیل کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, پرانے عہد نامے میں خدا نے سیپریٹ کر لیا اور ان کو علیحدہ ہونے کا, دنیا سے نرالے یا سیپریٹ ہونے کا اس نے لیسن دیا. اس نے ان کو بتایا, اس نے کہا سبت پاک ہیں. پھر اس نے کہا ہیکل کے برتن یہ مقدس ہیں. یاد ہے ایک بادشاہ تھا جس نے ہیکل کے برتنوں میں مے خواری کی, خدا نے ججمنٹ کی چونکہ وہ پاک تھے. پاک کا مطلب کیا ہے؟ صرف خدا کی خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹڈ. ان میں آپ باقی کوئی اور چیزیں یوز نہیں کر سکتے. پاک ہیں, سبت تک پاک ہے, اس کا مطلب یہ خدا کے لیے ہے. ہیکل کے برتن پاک ہیں, اس کا مطلب یہ خدا کے لیے. احبار 19 باب کی 2 آیت, یہ آیتیں بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیں. احبار 11 باب کی 44ویں آیت ہم نے پڑھی ہے. بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو, کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں. کیوں پاک رہو؟ کیونکہ میں پاک. چونکہ میں پاک ہوں. میرے ساتھ چلنا ہے. اگر تم میرے لوگ ہو تو پھر تمہیں پاک ہونا پڑے گا. ویسے آپ کلیسیا کے لوگ ہیں, آپ پاک ہیں. ہم ویسے خدا کے ہیں. اگر خدا کے ہیں تو ہمارا خدا پاک ہے, ہمیں بھی پاک ہونا پڑے گا. 19 باب کی 2 آیت, پھر 20 باب کی 7 آیت. اس لیے تم اپنے آپ کو مقدس کرو اور پاک رہو, میں خداوند تمہارا خدا ہوں. سو ایک جگہ پر خدا کہتا ہے میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں میں سے چن لیا ہے, الگ کر لیا. یہ پاکیزگی. ویسے خدا نے بنی سے اسرائیلیوں کو علیحدہ کر لیا تھا کہ تم میرے لوگ ہو, تم میرے مقدس قوم ہو. ان کو اس نے سیپریٹ کر لیا. کن کن باتوں میں وہ سیپریٹ تھے؟ خوراک کے معاملے میں خدا نے کہا یہ چیزیں تم کھا سکتے ہو, یہ چیزیں نہیں کھا سکتے. سب کچھ ہی عزم نہیں تھا کہ جو آیا کھا لیا. نو نو نو, ایسا نہیں تھا. خوراک ان کو اسپیشل آرڈر دیے گئے. کپڑوں کے معاملے میں خدا نے کہا اس طرح کے کپڑے تم پہنو گے, اس طرح کے نہیں پہنو گے. عورت مرد کا لباس نہ پہنے, مرد عورت کا لباس نہ پہنے. پڑھا پرانے عہد نامے میں لکھا ہوا ہے. نئے عہد نامے میں عورتیں حیادار لباس, مرد بھی ایسے ہی اپنے آپ کو سنوارے. تو ڈریسنگ ہماری کیسی ہونی چاہیے؟ سیپریٹ. کھانا کیسا ہونا چاہیے؟ سیپریٹ.
اس کے بعد اپیرنس سے مراد ہے ظاہری وضاقتہ. کیا لکھا ہے؟ تمہاری وضاقتہ مقدسوں جیسی ہو. احمد دیکھنے میں ہی نظر آئے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں. یہ نہ کہیں گے یہ نمونہ سا کون سا ہے. اگر ایسے جیب ہوں گے تو لوگ ایسے ہی کہیں گے. ہمیں دیکھ کر کیا کہنا چاہیے انہیں؟ یہ مقدسوں جیسا لگتا ہے. سو اپیرنس مقدسوں جیسی ہونی چاہیے. اس کے بعد ان کی جو کاشتکاری کے اصول تھے وہ بھی دنیا سے فرق تھے. وہ کیسے؟ اور کہا 2 بیج اکٹھے تم نے نہیں بونے. خدا نے منع کیا. پھر اس نے کہا 6 سال تم فصل بو گے، 7واں سال زمین کو خالی چھوڑ دو گے. پڑھا بائبل میں ایسے لکھا ہوا ہے. پھر اس نے کہا جب فصل کاٹو پورے باندھو، اگر کوئی چیز بیچ میں سے چند اس کے سٹے سے گر جاتے ہیں ان کو اٹھانا نہیں، وہ غریبوں کے لیے رہنے دو. جب کاٹو تو جو کونے رہ جائیں ان کو رہنے دینا تاکہ جو کنگال اور بیوہ اور غریب لوگ ہیں وہ اس کو کھا سکے. یعنی ایون کاشتکاری کے فصل کاٹنے کے بھی پرنسپل تھے جن میں وہ دنیا سے فرق تھے. سو ان کی اپیرنس فرق، فارمنگ پریکٹسز فرق، سبت کو کیسے فالو کرنا ہے یہ دنیا سے فرق، ہر لحاظ سے. پھر اخلاقیات، ایتھکس، مورل پرنسپلز ان کے فرق تھے ہر لحاظ سے. خدا نے ان کو پھر صفائی کے بھی اصول تھے. اس وقت باتھ روم ایسے نہیں ہوتے جیسے آج کل ہمارے کمروں میں اٹیچ بات ہیں. میں پڑھ رہا تھا بائبل کے اندر، خدا نے کہا جب یہ سفر کر رہے تھے اس نے کہا ہر شخص اپنے پاس ایک وہ رکھے لوہے کا جیسے بیلچا یا اینی وے کوئی سوراخ سی ہو، تو جب تم باہر جاؤ ایسے جگہ کھودو، وہاں پر بیٹھو اور اس کے بعد اس کو مٹی سے کور کر کے. میں پڑھ کے سوچ رہا تھا خدا کیسا سینیٹیشن کا خیال رکھ رہے ہیں. ان کے سینیٹیشن کے، صفائی کے بھی اصول و ضوابط تھے. اس کا اگر کوئی آدمی ایسے ناپاک ہو گیا وہ کپڑے بدلے، وہ نہائے، شام تک ناپاک رہے گا، اس کے بعد وہ مجلس میں جا سکتا. یہ میرے خیال میں جسمانی پاکیزگی کے پرنسپل تھے جو خدا نے سکھا رہا. فزیکل ان کے بعد میں تو کئی اور لا بھی انہوں نے بیچ میں شامل کر لیے کہ مارکیٹ گئے ہیں تو آ کے ہاتھ دھوئے بغیر آپ کھانا نہیں کھا سکتے. وہ کورونا میں تو یہ زیادہ افیکٹو تھا. مسیح نے کہا کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا. تو اینی وے لیکن سینیٹیشن پرنسپل تو ہے پرانے عہد نامے میں. تو کہنا میں صرف یہ چاہ رہا ہوں خدا نے پرانے عہد نامے کے اندر اس پوری نیشن کو چن لیا. 2 آیتیں اور پڑھ لیں. اس نے کہا تم علیحدہ ہو، تمہارے صفائی کے پرنسپل دنیا سے علیحدہ، اخلاقیات مورل لاز علیحدہ. اس کے ان کا یہ تھا کہ یہ رشتے ہیں جن میں تم شادیاں کر سکتے ہو، یہ ہیں جن میں نہیں کر سکتے. پڑھیے لسٹ لکھا ہوا ہے. کوئی شخص اپنے ستیلی ماں سے شادی نہیں کر سکتا تھا، لکھا ہوا ہے بائبل میں. ستیلی بہن سے یا اپنی پھوپھی سے، یا پورے رشتے لکھے ہوئے ہیں بائبل مقدس کے اندر. اس کا مطلب ایسے بے راہ روی نہیں، اخلاقیات کے پرنسپلز تھے جو خدا نے ان کو. کاشتکاری کے اصول تھے، ظاہری وضاقتہ ان کی دنیا سے فرق تھی، سبت ان کا علیحدہ اپنا ایک پرنسپل تھا، ہیکل کے برتن وہ بھی پاکیزگی کے حوالے سے ان کے اپنے رول ریگولیشن تھے، خوراک ان کی فرق تھی، کپڑے انہوں نے کیسے پہننے، ڈریسنگ ان کی وہ فرق تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو چنا. پرانا عہد نامہ ویسے ہے کیا؟ آنے والے کلیسیائی دور کی ایک مثال تھی. وہ ٹائپ، شیڈو، عکس ہے، لیکن اصل چیزیں مسیح کی ہیں.
اب یہاں پر اگر خدا نے ان کو سیپریٹ کر لیا، ان کے اصول و ضوابط سیپریٹ تھے، تو نیو ٹیسٹمنٹ میں ویسے خدا ہمیں سیپریٹ نہیں رکھے گا؟ یا سب کچھ ہی جائز ہے؟ ہم میں اور دنیا میں فرق ہونا چاہیے. اسی لیے اب سمجھ آتی ہے جو لکھا ہے نا، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. ہمیں کن چیزوں سے محبت رکھنی ہے؟ جن سے خدا محبت رکھتا ہے. تو یہ لسٹ یاد رکھنی ہے. اوکے، اخبار 11واں باب 47ویں آیت. 2 آیتیں اور پڑھ لیتے ہیں. 47. ابھی ہم نے 44ویں آیت پڑھی تھی، اب 47ویں آیت پڑھیں. تاکہ پاک اور ناپاک میں اور جو جانور کھائے جا سکتے ہیں اور جو نہیں کھائے جا سکتے ان کے درمیان امتیاز کیا جائے. یعنی کچھ جانور کھائے جا سکتے ہیں، کچھ نہیں کھائے جا سکتے، فرق ہونا چاہیے. اس کے بعد حزقیل 22واں باب اور 26ویں آیت. اس کے کاہنوں نے میری شریعت کو توڑا اور میری مقدس چیزوں کو ناپاک کیا. انہوں نے مقدس اور عام میں کچھ فرق نہیں رکھا اور نجس و طاہر میں امتیاز کی تعلیم نہیں دی. نجس، ناپاک، طاہر کا مطلب ہے پاک. نجس اور طاہر، اس میں فرق. ویسے کلیسیا کو فرق رکھنا چاہیے، ہمیں فرق بنانا پڑے گا. ویسے خدا باغ عدن میں ہی اس نے لائن ڈرا کر دی، لکیر کھینچ دی. اس نے کہا اوکے سارے درختوں کا پھل کھا سکتے ہو، یہ والا پھل ہے جس کو نہیں کھانا، منع کر دیا. آج کل ویسے پاسٹر منع کرے تو لوگ غصہ بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کون ہوتا ہے روکنے والا، ہمیں کیسے کوئی سٹاپ کر سکتا. خدا نے شروع میں لائن رکھی جو کہ وہ جانتا تھا کہ یہ کھائیں گے تو یہ ہلاک ہو جائیں گے، یہ والا پھل کھائیں گے تو زندگی پائیں گے. اس نے کہا باقی سارے کھاؤ، یہ والا نہیں کھانا. آج بھی خدا کئی باتوں سے منع کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نرالے لوگ ہیں، ہم علیحدہ کیے ہوئے لوگ ہیں، ہم اسپیشل لوگ ہیں. وی آر سیپریٹڈ فرام اور ڈیڈیکیٹڈ ٹو گاڈ، سیپریٹڈ فرام دا ورلڈ، سیپریٹڈ فرام سن، سیپریٹڈ فرام دس ورلڈلی سسٹم، اور ڈیڈیکیٹڈ ٹو گاڈ. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ خدا کا طریقہ کار ہے. اب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں. عبرانیوں 10 باب کی پہلی آیت، یہ حوالہ لکھ لیں، اس کو پڑھیں گے ہم نہیں چونکہ ٹائم پھر زیادہ ہو جائے گا. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ باتیں پرانے عہد نامے کی باتیں آنے والی باتوں کی ایک مثال تھیں، سایہ تھا، عکس تھا. یہ عبرانیوں کے خط میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، 10 باب کی پہلی آیت. پھر گلتیوں 3 باب 24ویں آیت اور 25ویں آیت، یہ حوالہ لکھ لیں. یہاں پر لکھا ہے شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی. اصل مقصد شریعت کا یا پرانے عہد نامے میں جو بھی ہو رہا تھا اس کا اصل مقصد ہمیں مسیح تک پہنچانا تھا. میں پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں، عبرانیوں 10 باب کی پہلی آیت لکھ لیں حوالہ. اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو گھر جا کر آپ نے پڑھنا ہے. گلتیوں 3 باب 24ویں اور 25ویں آیت. اور اس کے بعد کلسیوں 2 باب 16 اور 17 آیت. یہاں پر بھی لکھا ہے نئے چاند، عیدیں، سبت یہ آنے والی چیزوں کا سایہ تھی مگر اصل چیزیں مسیح کی. کلسیوں 2 باب 16 اور 17 آیت یہ پڑھ لیں. چلو ایک آیت پڑھ لیتے، ریڈ دیٹ. بس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ پاکیزگی کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جو خدا بنی اسرائیل کو سکھا رہا تھا یہ آنے والے مسیح کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی کہ کلیسیا نے کیسے سیپریٹ ہونا. جی پھر کلسیوں 2 باب 16 اور 17 آیت، یہ ابھی جو پڑھی گئی آیت یہ والی ہے. عبرانیوں 10 باب کی پہلی آیت اور گلتیوں 3 باب 24ویں اور 25ویں آیت.
لیکن یہ نئے عہد نامے کے اندر خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہماری وضاقتہ دنیا سے فرق نظر آئے، ہماری اخلاقیات اعلیٰ درجے کی ہو، ہمارے ڈریسنگ، ہماری خوراک، ہر شے خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ ڈیفینیشن ہم نے کیا دیکھی ہے؟ خدا پاک ہے، ہم نے اپنی مرضی، اپنے اعمال سے، کریکٹر سے خدا کی مانند بننے کی کوشش کرنی ہے، اس کی صورت پر ہم نے بدلتے جانا ہے، ڈھلتے جانا ہے۔ چند آیتیں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ رومیو 12واں باب پہلی اور دوسری آیت۔ یہ نئے عہد نامے میں اب ہم آنے لگے ہیں، یہ پرانا عہد نامہ تھا، اب ہم نئے عہد نامے میں چلنے لگے۔ بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول بات ہے۔ آگے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ خدا کی نیک اور کامل اور پاک مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ یہ آیت کون سی ہم نے پڑھی ہے؟ رومیو 12واں باب پہلی اور دوسری آیت۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ یہاں پہ جو گول ہے ہمارا، اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا، ان سے نکلنا ہے اور یسوع کی مرضی کے مطابق ہم نے ڈھلتے جانا۔ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ ہماری شکل و صورت بھی فرق ہونی چاہیے، دنیا جیسی نہیں، یعنی دیکھنے میں۔ دوسرا کرنتھیوں 6واں باب، دوسرا کرنتھیوں 6واں باب۔ آج ہم پاکیزگی کو اسٹڈی کر رہے ہیں، 17 آیت اور پھر 7ویں باب کی پہلی آیت۔ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو۔ ان میں سے نکل کر الگ رہو۔ کیا ہم نے ڈیفینیشن دیکھی ہے؟ سیپریشن فرام، کس میں سے؟ دنیا۔ ان میں سے نکل کر الگ رہو۔ آگے، اور ناپاک چیز کو نہ چھو، پھر سیپریٹ رہنا ہے، ناپاک چیز کو چھونا بھی نہیں ہے۔ آگے، تو میں تم کو قبول کر دوں گا، ہاں تم میرے اور تمہارا باپ ہوں گا، ہاں، تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے۔ یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔ ویسے آپ چاہتے ہیں کہ خدا ہمارا باپ ہو، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں، تو شرط پتہ کیا ہے؟ ان میں سے نکل کر الگ رہو۔ کئی دفعہ ہم دنیا کے اندر ہی رہنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں بیٹے بیٹیاں بھی اس کے رہیں۔ نو، یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں سیپریٹ ہونا پڑے گا اور ڈیڈیکیشن ٹو گاڈ اختیار کرنی پڑے گی۔ ان میں سے نکل کر الگ رہو، ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا۔ 7ویں باب کی پہلی آیت۔ بس اے عزیزو، کیونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ یہاں پہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، جسم اور روح۔ آؤ ہم اپنے آپ کو جسمانی اور روحانی آلودگی، دو دیکھیں۔ کیا پڑھا ہم نے؟ کرنتھیوں، بس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں۔ جسمانی آلودگی بھی ہے اور روحانی آلودگی بھی ہے۔ کچھ گناہ ہیں جن کا تعلق آپ کے جسم کے ساتھ ہے، کچھ گناہ ہیں جن کا تعلق آپ کے روح کے ساتھ ہے۔ اس کی اگر آپ اگزامپل دیکھنا چاہیں تو جو خیالات ہیں آپ کے، مثلا جس کسی نے اپنے کسی عورت کو بری نظر سے دیکھا، وہ اس کے ساتھ زنا کر چکا، یہ آپ کے تھاٹس میں ہے، اسپرٹ میں ہے، لیکن ایکچولی جب گناہ کا عمل ہوگا تو یہ فزیکل ہے۔ تو دونوں ہی ہم نے اوائڈ کرنے، جسمانی بھی آلودگی اور روحانی آلودگی۔ تھاٹ پروسیس بھی ہماری صحیح ہو،
اور فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی ہم نے اپنے آپ کو سیپریٹ رکھنا ہوگا. اوکے. افسیوں 4 باب 22ویں آیت. 22ویں آیت سے 24ویں آیت تک. کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو. یعنی پہلے ہم دنیا کی طرح کے تھے. پرانا جو چال چلن تھا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اتار ڈالو. اتار دینا ہے. آگے. جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے چلو اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی. پاکیزگی، لفظ پاکیزگی پر غور کریں. اس کا مطلب پرانی نیچر کو ہم نے اتار پھینکنا ہے جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہے. عقل کی روحانی حالت میں نئے بننا ہے. عقل مینز مائنڈ، سوچیں بھی نہیں ہوں گی. اور پھر نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. رومیو 13واں باب اور 14 آیت. کہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو. یسوع کو پہن لو. ایک مطلب یسوع میں چھپ جاؤ، پہن یوز کرو، وہی نظر ہے. غلطیوں 4 باب اور 19ویں آیت. رومیو 13 باب کی 14 آیت ہم نے پڑھی ہے اور غلطیوں 4 باب کی 19ویں آیت. اے میرے بچوں، تمہاری طرف سے مجھے پھر جننے کے سے درد لگے ہیں جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑ. مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے. until Christ be formed in you. مسیح تم میں نظر آئے. صورت مسیح کی، یعنی کسی کوئی آپ کو دیکھ لے تو سمجھ لے ہم نے مسیح کو دیکھ لی. ویسے یہ کتنا بڑا گول ہے. ایک جگہ پہ لکھا ہے تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے لکھا. یعنی ہم مسیح کو ریفلیکٹ کرنے والے بن جائیں. سو ہولینس بیسیکلی کیا ہے؟ ہولینس مینس مسیح کی مانند بن. جیسا وہ ہے ویسا ہم نے بن، ہر لحاظ اس کی مانند ہیں تو وہ تو پاک ہے. اس کا مطلب دنیا سے سیپریٹ ہونا. ہم نے خواہشیں جسمانی نیچر کی نہیں پوری کرنی بلکہ خدا کی خواہشوں کو پورا کرنا ہے. پرسنالٹی ہم نے خدا کی اڈاپٹ کرنی ہے. عقل ہم نے خدا کی اڈاپٹ کرنی ہے. مرضی ہم نے خدا کی پوری کرنی ہے. کتنے پہلو ہیں؟ یہ ہے پاکیزگی جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے. اوکے، ایک عام کوسچن ہے. اگر کسی جگہ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، جائز ہے یا نہیں ہے، یہ اچھا کوسچن ہے. اگر میری جگہ خداوند یسوع یہاں پر ہو تو کیا وہ یہ کام کرے گا؟ اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کرے گا تو پھر ہم کر سکتے ہیں. دیٹ از اے گڈ کوسچن. اگر کسی بارے میں شک ہو کہ یہ چیز پتہ نہیں مجھے کرنی چاہیے یا نہیں، ویسے جو شک ہو بہتر ہے اس کو اوائڈ کریں. اگر کسی بات کے بارے میں شک ہو کہ پتہ نہیں یہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، کلام اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، اگر شک ہے تو وہ نہ کریں. اس کے لیے میں آپ کو ایک حوالہ دے سکتا ہوں یہاں پر.
جو کچھ اعتقاد رومیو کے خط میں ہے میرے، ہاں رومیو کے خط میں ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ رومیو میں 14 باپ کی 23 ہے۔ مگر جو بھی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے، اس واسطے کہ وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا۔ رومیو 14واں باب کی اس کی 16 ہے، سو اگر کسی بارے میں شبہ ہو نا 23 ہے۔ تو نہ ہی کریں۔ 23 آیت ہے، 23 آیت، سوری 23ویں آیت۔ تو ویسے بیسٹ پتہ ہے حل کیا، وہ نہ کریں، چونکہ جو شبہ رکھتا ہے اگر وہ اس کو کھائے گا تو وہ مجرم ٹھہرے گا، اس واسطے کہ وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا، اور جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے۔ تو اگر کسی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہو، پہلے نمبر پر تو میرے خیال میں یہ کوسچن پوچھیں اپنے آپ سے کہ اگر مسیح میری جگہ ہو تو وہ یہ کرے گا، اگر وہ یہ کرے گا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرے گا تو آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اگر واقعی شک میں ہے کسی چیز کے بارے میں تو بہتر ہے اس کو اوائڈ کریں، ڈونٹ ڈو اٹ، کیونکہ جو اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے۔ اوکے، یہ تو ڈیفینیشن، ایسے لگتا ہولینس کی تو ڈیفینیشن ہی بڑی لمبی ہے۔ ہم نے پوری ہولینس پڑھ لی ہے ڈیفینیشن پڑھتے پڑھتے۔ اب ہم پڑھنے لگے ہیں پاکیزگی کے اصول کیا ہے، پرنسپلز آف ہولینس، اور یہ آخری ٹاپک ہوگا، اس کے بعد پھر ہم نے بریک کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پرنسپلز آف ہولینس، پہلا پرنسپل تو یہ ہے کہ اس بے دین دنیا سے محبت نہیں کرنی یا محبت نہیں رکھنی۔ We are not to love this ungodly world system. دنیا سے محبت نہیں کرنی، یعقوب 4 باب 4 آیت، یہ پرنسپل ہے۔ اے زنا کرنے والیوں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا؟ سو اگر ہم دنیا سے دوستی کریں گے، محبت رکھیں گے، تو سمجھ لیں آپ خدا سے دشمنی رکھ رہے ہیں۔ ویسے بائبل تو بڑی کلیئر ہے، آگے بس اتنا کافی ہے۔ یعقوب 1 باب اور 27ویں آیت، ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لے اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں۔ دنیا سے بے داغ رکھیں، اس کا مطلب دنیا میں ملوث نہیں ہونا۔ ویسے آپ کو پتا آج کل زیادہ سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، جیسے یہاں میں رہتا ہوں سارے مسیح یہ کر رہے ہیں، سارے لوگ کر رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر دنیا کے لوگ کر بھی رہے ہیں وہ کام، ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ بائبل کہتی ہے ہم نے دنیا سے اپنے آپ کو بے داغ رکھنا ہے، دنیا سے سیپریٹ رکھنا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو اور نہ ان چیزوں سے جو دنیا کے اندر ہے۔ سو پاکیزگی کا پہلا پرنسپل کیا ہے؟ پھر دنیا کے کاموں سے، ورلڈ سسٹم سے ہم نے محبت نہیں رکھنی۔ 3 پہلو ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے۔ دوسرا پرنسپل، کون سے 3 پہلو ہیں دنیا کے
اسی میں ہی آئے گا. ویسے یہ دوسرا پوائنٹ نہیں ہے, یہ اسی کا ہی پورشن ہوگا. 3 پہلو ہیں دنیا کے جن سے ہم نے بچنا ہے. یوحنا کا خط, یہ آیت بڑی مشہور ہے, 2 باب 15 اور 16 آیت. جسم کی خواہش, آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی, یہ 3 پہلو. پڑھیں اس کو. پہلا یوحنا 2 باب 15 اور 16 آیت. نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے. جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں, کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی, وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے. سو جسم کی خواہش, آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی. ویسے یوحنا نے شیخی ایسے ہے, یوحنا نے بھی یہی بات کہی. اس نے کہا نہ دنیا سے محبت رکھنی ہے نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے. جو کچھ دنیا میں ہے, ویسے دنیا میں کیا کچھ ہے, یہ تینوں چیزیں ہیں. دنیا جو فلیش پرانی نیچر ہے اس کو اپیل کرنے والے کام کرے گی. آنکھوں کی خواہش, دنیا میں اپنی طرف راغب کرنے کے لیے جو ذریعہ زیادہ استعمال کرتی ہے وہ چیزیں آنکھوں کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں. اور پھر زندگی کی شیخی, مغروری, پرائیڈ دنیا کے اندر ہے. دنیا میں پرائیڈ ہے, ویسے مغروری, بہت بڑے بڑے بول بولنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. فلیش پرانی نیچر اور جسم کی خواہش اس کو یوز کرے گا. اور آنکھیں ایک چینل ہے جس کے ذریعے سے دنیا ہمارے اندر سرایت کرتی ہے. اس لیے ہمیں اس پر پورا آگے پورا ایک لیسن ہے جو آنے والا ہے کہ ہم نے آنکھوں کی کیسے حفاظت کرنی ہے. یہ بیسیکلی آپ کے اندر سول کا کھڑکیاں جو ہیں وہ آنکھیں ہیں جہاں سے چیزیں انٹر ہوتی. جو آپ دیکھتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. ہوا نے دیکھا, عقل نے دیکھا اس بابلی چادر کو, اور داؤد نے گھر کی چھت سے دیکھا, پھر آگے سارا معاملہ آگے گیا. یعنی آئیز جو ہیں, پاکیزگی کا اور آئیز کا بڑا تعلق ہے. تو اس پر آگے آنے والا پورا 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 ایک لیسن ہے جس پر ہم ابھی غور کریں گے. تو دنیا سے پہلا پرنسپل کیا ہے؟ دنیا سے ہم نے محبت نہیں رکھنی. نمبر 2, پرہیز کرنا ہے. یہ اے, بی اور سی 3 چیزیں. نمبر 2, پرہیزگاری, یا سمجھ لیں پرہیز کرنا. حوالہ ہے 1 کرنتھیوں 9 باب 24ویں آیت سے 27ویں آیت. 1 کرنتھیوں 9 باب 24ویں آیت سے 27ویں آیت. کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے. تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو. اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے. وہ لوگ تو مرجھانے والا صحرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا. بس اتنا کافی ہے. ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ یہ کھانے میں نے نہیں کھانے. گلوکار دیکھا پرہیز کرتے ہیں, اور یہ نہیں کھانا اسے میرا گلا خراب ہو جائے گا. ہم ویسے نہیں احتیاط کرتے کیونکہ ہم گلوکار نہیں ہیں, لیکن وہ جو گانے والے ہیں وہ اکثر احتیاط کرتے ہیں کہ یہ نہیں کھانے. تو پرہیز, ویسے روحانی طور پر بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. کہتا ہے وہ دنیاوی لوگ تو مرجھانے والا سیرا پانے کے لیے ہر طرح کا پرہیز کرتے ہیں. ہمیں اس سیرے کو پانے کے لیے, اس ریوارڈ کو حاصل کرنے کے لیے جو مرجھانے والا نہیں ہے, ہمیں بھی پرہیزگاری اختیار کرنا ہوگی. پرہیزگاری ایک کوالٹی ہے. یہ پرنسپل ہے ہولینس کا. پہلا پرنسپل کیا ہے؟ دنیا سے محبت نہیں کرنی. دوسرا پرنسپل کیا ہے؟ ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے جو خطرناک ہے.
جو دنیا کی چیزیں ہیں، جو گناہ ہیں، پرہیز کرنا، تو یہ نہیں میں کر سکتا. I cannot do this. ویسے یہ لیگلزم نہیں ہے. اس کے بعد ایک آیت ہے تسنیکیوں کے خط میں 5واں باب اور 22ویں آیت. ہر قسم کی بدی سے بچے رہو. یہ جو لکھا نا بدی سے بچے رہو، انگریزی میں لکھا ہوا ہے avoid abstain from all appearance of evil. فرق سمجھ آئے؟ ایول کا مطلب بدی سے بچے رہو. انگریزی میں لکھا ہے اپیرنس آف ایول، یعنی جو چیز دیکھنے میں غلط لگتی ہو، یعنی ہو سکتا اب غلط نہ ہو، لیکن اگر اپیئر غلط ہو رہی ہے دنیا کی نظروں میں تو وہ بھی نہیں کرنی. اپیرنس آف ایول. یہ خیال رکھنا ہے اس بات کا. اب پاکیزگی کے بارے میں یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ پاکیزگی ہم سٹرائیو کر رہے ہیں مسیح کی مانند بننے کی، لیکن جب تک آپ اس دنیا میں ہیں یہ گول آپ کا رہے گا، کیونکہ ہم کبھی بھی مسیح جیسے نہیں بن سکتے. پاکیزگی کا الٹیمیٹ لیول کب حاصل ہوگا؟ جب ہم تبدیل ہو جائیں گے، پرانی نیچر ختم ہو جائے گی، پھر دیکھا ہم اس کی مانند ہوں گے اور اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے. تو ہم اس گول کو ہمیشہ سامنے رکھیں گے اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے ہر روز زندگی میں مسیح کی مانند بننے کی کوشش کرنی. ہولینس پر کیا ہوں؟ ٹو بی لائک کرائسٹ. اپنی ول اس کے تابع کرنا، اپنی سوچیں اس کے تابع کرنا، اس کی مانند ہم نے بننا ہوگا. ہولینس از ڈیلی واک ود ڈیلی گول آف اوور کمنگ سین. ڈیلی واک ہے گناہ پر غالب آنے کے لیے. ایوری ڈے یو ہیو ٹو ٹرائی. جنگ ہے ویسے جسم کو مارنا. پولس کیا کہتا ہے؟ میں ہر روز اس بدن کو مارتا اور کوٹتا اور اس کو قابو میں رکھتا، اوور کم. ویسے خدا نے جو اجر دینے کا وعدہ کیا، وہ غالب آنے والوں کو اجر دینے کا وعدہ کیا. جو غالب آئے، جو اس جدوجہد، اس کشمکش، اس کشتی میں غالب آئے گا، اس کو خدا یقیناً اجر دے گا. اوکے، آئیے دعا کریں اور پھر ہم باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو اگلے لیسن میں